السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی ثعلبة الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ انا بأرض قوم اہل کتاب افنأکل فی آنیتہم قال لا تأکل فیها الا الا تجدوا غیرها فاغسلوها وکلوا فیها متفق علیہ۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 19 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی مشہور صحابی حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قبیلہ خشین سے ان کا تعلق ہے، اس لیے اپنے قبیلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے خشینی کہلائے۔ بیعت الرضوان صلح حدیبیہ میں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے۔ سن 75 ہجری میں حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے میں، ملک شام میں ان کی وفات ہوئی، اور جس وقت ان کی وفات ہوئی نماز پڑھ رہے تھے، سجدے کی حالت میں تھے۔ ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، قال قلت یا رسول اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، قلت میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بأرض قوم اہل کتاب، ہم ایسی سرزمین پہ رہتے ہیں جہاں پہ اہل کتاب ہیں۔ انا بے شک ہم، بأرض قوم، ارض منے زمین، مراد ہوگا علاقہ، بیلٹ، خطہ، قوم منے قوم، اہل کتاب، اہل کتاب، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ، یہود و نصارہ کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ انا بأرض قوم اہل کتاب، کہ دیکھیے ہم ایسی جگہ پہ آباد ہیں، ایسی جگہ پہ رہتے ہیں جہاں کے اکثر لوگ اہل کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی یہود و نصارہ ہیں، یا ہم اہل کتاب کی سرزمین میں رہتے ہیں۔ افنأکل فی آنیتہم، اصل سوال یہ ہے، افنأکل فی آنیتہم، افنأکل، آ منے کیا، اکل یاکل منے کھانا، افنأکل کیا ہم کھائیں، فی آنیتہم، آنیہ منے برتن، فی آنیتہم ان کے برتن میں، افنأکل فی آنیتہم کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھائیں۔ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اہل کتاب کے علاقے میں، یہود و نصارہ کے علاقے میں آباد ہیں، ان کے یہاں رہتے ہیں، تو کیا ان کے برتنوں میں، اہل کتاب کے برتنوں میں، یہود و نصارہ کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے ہیں، سوال کیا۔ قال لا تأکلوا فیہا، قال لا تأکلوا فیہا، لا منے نہیں، اکل یاکل منے کھانا، لا تأکلوا تم لوگ مت کھاؤ، لا تأکلوا تم لوگ نہ کھاؤ، فیہا اس میں، یعنی اہل کتاب کے برتنوں میں، لا تأکلوا فیہا تم اہل کتاب کے برتنوں میں مت کھاؤ،
الا اللہ تجدوا غیرہا فاغسلوہا وکلوا فیہا، الا مانے مگر، اللہ تجدو یہ کہ تم نہ پاؤ، لا تجدو تم نہ پاؤ، وجدہ یجدو کے معنی ہوتا پانا، لا تجدو تم لوگ نہ پاؤ، غیر مانے غیر، علاوہ، سوا، الا اللہ تجدو غیرہا، الا یہ کہ تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہ پاؤ، الا اللہ تجدو غیرہا، البتہ اگر تم اس کے علاوہ کوئی برتن نہ پاؤ، یعنی اب صرف کافروں کا برتن بچا ہوا ہے، مشرکوں کا برتن بچا ہوا، اہل کتاب کا برتن ہے، اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں ہے، مجبوری ہے، فغسلوہا، غسل یغسل مانے دھلنا، فغسلوہا، فغسلو یہ فعل امر ہے، دھلو، فغسلو دھلو، ہا کی ضمیر ہے جو آنیہ کی طرف جا رہی ہے، فغسلوہا اس برتنوں کو دھلو، یعنی برتن کوئی نہیں مل رہا ہے، اب اہل کتاب کا برتن موجود ہے، اب اسی میں کھانا ہے، تو اب اس برتن کو کھانے سے پہلے دھل لو، فغسلوہا اس کو دھل لو، وکلوا فیہا، وکلو اور تم لوگ کھاؤ، فیہا اس میں، اکل یاکلو مانے کھانا، کلو یہ فعل امر ہے، الا اللہ تجدوا غیرہا، اگر یہ کہ اس کے علاوہ کوئی برتن نہیں مل رہا ہے، فغسلوہا تو اس برتن کو دھلو پانی سے، اور مجبوری میں وکلوا فیہا اس میں کھا لو۔ حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قلت میں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انا بارض قوم اہل کتاب، ہم اہل کتاب کے علاقے میں رہتے ہیں، ہم یہود و نصارہ کے علاقے میں آباد ہیں، افنأکل فی آنیتہم، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھائیں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، قال لا تأکلوا فیہا، تم ان کے برتنوں میں کھانا مت کھاؤ، اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا مت کھاؤ، کیوں منع کیا گیا ہے؟ اس لیے نہیں کہ اہل کتاب کا برتن ناپاک ہے، اس لیے نہیں کہ ان کے برتن نجس ہیں، بلکہ یہاں پہ جو اہل کتاب کے برتن کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، اصل یہ کہ اہل کتاب یہ وہ لوگ ہیں، یہود و نصارہ یہ وہ لوگ ہیں، اور خاص طور سے نصارہ، عیسائی، کرسچین، یہ خنزیر کا گوشت اپنے برتنوں میں پکاتے ہیں اور اپنے برتنوں میں شراب پیتے ہیں، تو اس وجہ سے اہل کتاب کے برتنوں کے استعمال کرنے سے منع کیا گیا ہے، ورنہ فی نفس ہی برتن کافروں کا یا اہل کتاب کا یا مشرکوں کا ناپاک نہیں ہے، ان کے برتنوں میں کھانا پینا جائز ہے، کھا سکتے ہیں، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اہل کتاب یہود و نصارہ اور بالخصوص عیسائی کے برتنوں کے استعمال کرنے سے جو منع کیا گیا ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ اہل کتاب اپنے برتنوں میں، اپنی ہانڈیوں میں خنزیر کا گوشت پکاتے ہیں اور ان میں شراب پیتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی، ایک مسلمان یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ جس برتن میں خنزیر پکایا گیا ہو، کھایا گیا ہو، اس برتن کو آدمی استعمال کرے؟ کیا ایک آدمی کی طبیعت گوارا کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ تو یہی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تأکلوا فیہا، ان اہل کتاب کے برتنوں میں مت کھاؤ، کیونکہ وہ خنزیر پکاتے ہیں، کھاتے ہیں اور شراب پیتے ہیں، یہ ان کے یہاں عام چیز ہے۔ فی نفس ہی کافر اور مشرک کا یہود و نصارہ کا برتن ناپاک نہیں ہے، لیکن یہاں جو استعمال کرنے سے منع کیا جا رہا ہے وہ ایک خاص پس منظر میں ہے کہ وہ ان برتنوں میں یہ گندی اور حرام چیز پکاتے ہیں۔ الا اللہ تجدوا غیرہا، اب اگر تمہیں اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے، اس کے علاوہ کوئی برتن نہ ملے، تو کھانا ہے، انسان کی ضرورت ہے، اب برتن کہیں ہے ہی نہیں، برتن موجود ہی نہیں ہے، تو اب مجبوری ہے، مجبوری ہے، تو شریعت میں رخصت دی گئی ہے کہ فغسلوہا،
برتن کو دھلو، وکلوا فیہا، پانی سے دھلنے کے بعد مجبوراً ان کے برتنوں میں کھا لو۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی وہ یہ: نمبر ایک، کافروں سے تعلقات قائم کرنا جائز ہے۔ کافروں سے، اہل کتاب سے تعلقات قائم کرنا یہ جائز ہے۔ نمبر دو، کافروں کی دعوت بھی قبول کر سکتے ہیں، ان کے یہاں کھانا کھا سکتے ہیں۔ کافروں کی دعوت قبول کر سکتے ہیں، ان کے یہاں کھانا بھی کھا سکتے ہیں، لیکن شرط یہ کہ کھانا کیا ہو؟ حلال جانور کا ہو، کھانا پاکیزہ ہو، یا ایسی جگہ جہاں پر مسلمانوں کی دعوت کا انتظام کیا گیا ہو، وہاں پہ کوئی بے حیائی اور شراب نوشی اور حرام اور فحش کام نہ کیا جاتا ہو۔ نمبر تین، جن برتنوں میں کفار شراب پیتے ہیں، جن برتنوں میں کفار شراب پیتے ہیں یا حرام کھانا پکاتے ہیں، جیسے خنزیر وغیرہ ہے، ان برتنوں کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان برتنوں کا استعمال کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور حدیث میں جو منع کیا گیا ہے کہ تم ان کے برتنوں میں مت کھاؤ، اس سے مراد یہی ہے کہ وہ اپنے برتن میں حرام چیز پکاتے تھے، خنزیر پکاتے تھے، شراب پیتے تھے، اس لیے منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر مجبوری ہو، یعنی برتن نہیں مل رہا ہے، مجبوری ہے، لیکن اگر مجبوری ہو تو دو شرطوں کی بنیاد پر برتن استعمال کرنا درست ہوگا۔ لیکن اگر مجبوری ہو تو دو شرطوں کی بنیاد پر استعمال کرنا درست ہوگا۔ نمبر ایک، پہلی شرط یہ ہے کہ برتن نہ ملے، برتن نہ ملے، ملنے کی کوئی امید نہ ہو۔ نمبر دو، پانی سے دھل کر کے اس میں کھائیں، پانی سے دھل کر کے کھائیں، یعنی مجبوری ہے، نہیں مل رہا ہے، دوسری شرط یہ ہے کہ پانی سے دھل لیں اور اس میں کھا لیں، یعنی مجبوری میں اہل کتاب کا برتن استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر چار، حلال و حرام کے متعلق سوال کرنا چاہیے، علم سیکھنا چاہیے، معلومات اکٹھا کرنا چاہیے، کس کے متعلق؟ کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، تاکہ جو حرام اور منع ہے اس سے بچنے میں آسانی ہو، اور جو چیز جائز ہے ہم اس کو اطمینان کے ساتھ کر لیں۔ تو حلال و حرام کے متعلق سوال کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، علم حاصل کرنا چاہیے۔ نمبر پانچ، کافروں کے علاقے میں سکونت اختیار کر سکتے ہیں۔ کافروں کے علاقے میں، اہل کتاب کے علاقوں میں سکونت اختیار کر سکتے ہیں، یعنی آباد ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، لیکن جب دین پر عمل کرنا مشکل ہو جائے تو ہجرت کر جانا چاہیے۔ دین پر عمل کرنا دشوار ہو، مشکل ہو جائے تو ہجرت کر جانا چاہیے، یعنی وہ علاقہ چھوڑ کر کے ایسی جگہ چلا جانا چاہیے جہاں پہ امن ہو، جہاں پہ سکون ہو، جہاں پر دین پر عمل کرنا کیا ہو؟ آسان ہو۔ نمبر 6، صحابہ اکرام بہت احتیاط برتتے تھے۔ حلال و حرام کے متعلق صحابہ اکرام بہت احتیاط برتتے تھے۔ تو ضرورت ہے کہ اس چیز کی طرف شدید توجہ دی جائے کہ ہمارا سارا معاملہ حلال اور پاکیزہ ہونا چاہیے۔ کھانے پینے، رہنے سہنے، ہر چیز میں اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ ہماری ساری چیزیں حلال کمائی سے ہو۔ صحابہ اکرام ایک معمولی سی چیز کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر کے سوال کر رہے ہیں، ایک معمولی چیز ہے کہ ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں کہ نہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ تو یہ سوال اس بات پر دلالت کر رہا ہے
کہ صحابہ اکرام بہت زیادہ احتیاط برتتے تھے۔ ساتویں چیز یہ معلوم ہوئی کہ ہمارے دین میں بڑی آسانی ہے، ہمارے دین میں، ہماری شریعت میں بڑی آسانی ہے، ہمارا دین بہت آسان ہے۔ مشکلات میں، پریشانی میں، مجبوری میں بہت ساری چیزوں کی رخصت مل جاتی ہے، بہت ساری چیزوں کی رخصت مل جاتی ہے۔ جیسے یہاں پہ دیکھیے ابھی کہ اہل کتاب کے برتنوں میں کھانا پینا جائز نہیں ہے، منع ہے، حرام ہے، لیکن چونکہ اب مجبوری ہے، کھانا بھی کھانا ہے، تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اگر برتن نہیں مل رہا ہے، مجبوری ہے، تو اسی برتن کو دھل کر کے اس میں کھا لو، رخصت دی گئی ہے۔ تو ہمارے شریعت میں رخصت ہے، آسانی ہے، ہمارا دین بڑا آسان ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اہل کتاب کے وہ برتن جس میں وہ حرام غذا سور وغیرہ پکاتے ہیں، خنزیر وغیرہ پکاتے ہیں، ایسے برتنوں کا استعمال کرنا، یا جس میں شراب پیتے ہیں، ایسے برتنوں کا استعمال کرنا ایک مسلمان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے۔ اور بالخصوص آج کے زمانے میں جو شہروں میں شادی بیاہ کے موقع پر جو کھانا بنانے کے لیے برتن لے جاتے ہیں، اس میں بھی اس بات کا شدید خیال رکھنا چاہیے کہ وہ برتن مسلمان کے یہاں سے لیا جائے اور اسی میں کھانا پکایا جائے جو مسلمانوں کے لیے خاص ہو۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے بڑے بڑے شہروں میں کہ ایک ہی برتن ہے، مسلمان بھی اس کو لے جاتے ہیں اپنی شادی بیاہ میں، اور غیر مسلم بھی اس کو لے جاتا ہے۔ تو یہ فرق ہونا چاہیے، یہ فرق برقرار رہنا چاہیے کہ کافروں کے لیے الگ برتن ہو، مسلمانوں کے لیے الگ برتن ہو، تاکہ ہر طریقے سے ایک آدمی کو اطمینان ہو کہ ہمارا سارا برتن اور سارا ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حرام کی جتنی شکلیں ہیں، جتنے راستے ہیں، ان سب سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔